السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں، لائک شیئر کریں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں۔ ہمارا حروف تہجی کے حوالے سے اسباق چل رہے ہیں کہ حروف تہجی کو ہم خود کیسے سیکھیں گے اور دوسروں کو کیسے سکھائیں گے۔ ہمارے اسباق میں کچھ چیز ایسی ہوگی جو بچوں کے لیے ہے، اور کچھ چیز ایسی ہوگی کہ جو اساتذہ ہیں، جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، ٹیچر حضرات ہیں، ان کو خود یہ چیز سمجھ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے ہر جو نقطہ بیان کیا ہوا ہے وہ بچوں سے بیان کیا جائے، بچوں کو سکھایا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کچھ چیزیں بچوں کے لیے ہیں، کچھ اساتذہ کے لیے ہیں۔ خصوصاً یہ جو چیزیں ہیں یہ اساتذہ کے لیے ہیں۔ یا ایسے بڑے بچے جس طرح کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی ایف اے ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، ان کو حروف سکھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے، یعنی یہ حروف کیوں چھوٹے، کیوں لمبے ہوتے ہیں، کیوں منہ کھلتا ہے، کیوں بند ہوتا ہے، کیوں ہونٹ گول ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے، اس طرح کرنے سے جو ہے نا کافی بہتری آ جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ حروف ہیں جن کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ شکل الحرف، حرف کی شکل ہے، یا صورت الحرف، حرف کی ایک صورت ہے، حرف کی ایک فوٹو ہے، یا آپ اس کو مکتوب الحرف، حرف کے لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آگے یہ جو ہے یہ اس حرف کی آواز ہے، آپ اس کو صوت الحرف، حرف کی آواز کہہ دیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ مسموع الحرف، حرف کی جو بولا جاتا ہے اس کی جو آواز ہے آپ وہ کہہ دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ شکل ہوتی ہے اور یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یہ شکل ہے زا کی، اور اس کی آواز بنتی ہے زا، اور اوپر زبر اور آگے الف، زا زا زا۔ یہ سیٹی والا حرف ہے، اس کو تھوڑا سا سیٹی سے پڑھیں گے، زا۔ اس کا انگلش اسپیلنگ ہے زیڈ ڈبل اے، زا ڈبل اے ہے۔ اب ڈبل اے کو آپ تھوڑا سا کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچ سکتے، زا۔ آگے ہے سین، سین یہ شکل ہے، اور اس کے عربی اردو حروف آتے ہیں سین، نیچے زیر، یا اوپر بڑا مد، اور نون ساکن، سین۔ اب دیکھیں جب آپ اس کو چھوٹا کریں گے سین، تو یہ مد جو ہے یہ نہیں پڑھا جا رہا، اس کی وجہ سے آپ اس کو زیادہ لمبا کریں گے، سین۔ اب اس کے اندر ایس ٹرپل ای آتا ہے، این، ایس ٹرپل ای، این۔ اگر ایک ای ہو تو سین، دو ہوں تو سین، سین، تین ہوں تو پھر سین۔ آپ اس کو زیادہ لانگ کرتے ہیں، زیادہ لمبا کرتے ہیں، تو یہ زیادہ لمبا کرنا ضروری ہے، اس میں سیٹی کی آواز ہو، سین۔ آگے چلتے ہیں، شین۔ یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، یہ شین ہے، زیر ہے، یا ہے، اور اوپر بڑا مد ہے، اس پہ یا پہ جزم ہے اور نون پہ بھی جزم ہے، شین، شین۔ اب دیکھیں یہاں ہونٹ نہیں گول کرنا، ایسے شین، شین، یہیں سے بچے کی تربیت کرنی ہے، یہیں سے گرفت کرنا ہے، ادا کر کے بتانا ہے، شین۔ ہونٹ نہیں گول کرنا، اس لیے کہ ہونٹ گول ہوتے ہیں واو پہ، یا پیش پہ، یا دو پیش پہ، یا الٹا پیش پہ، ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ زیر ہے تو زیر پہ آواز جھکتی ہے، شی، شین۔ اسی طرح انگلش ہے تو ایس ایچ ٹرپل ای این، یہاں بھی ٹرپل ای ہے تو اس لیے آپ لمبا نہیں کریں گے، زیادہ لمبا کریں گے، شین۔ آخر میں این ہے، نون ہے تو نون کی ساؤنڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں ایس ایچ ٹرپل ای ہے، ایس ایچ یو نہیں ہے کہ آپ اس پہ ایسے ہونٹ گول کریں، شین، شین، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایس ایچ ای ہے تو شی، شین۔ ان چیزوں کا خوب دھیان رکھنا چاہیے۔ آگے ہے صاد، یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، صاد، زبر، آگے الف ہے، اوپر بڑا مد ہے، اور آخر میں دال ہے۔ موٹا حرف ہے، موٹی آواز نکالیں گے، فل ساؤنڈ، مفخم حرف۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیٹی والا حرف ہے، اس میں سیٹی کی آواز، اس کو سختی سے پڑھیں گے، صاد، صاد۔ اس میں کوشش کریں گے کہ صاد کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، صاد اور زبر ہو تو بن جاتا ہے صا، صا۔ اب صا کو کوئی اگر ایسے ہونٹ گول کرے، صا، صا، تو غلط ہے یہ۔ اسی طرح الف ہے تو الف پہ بھی ہونٹ نہیں گول ہوتا ہے، بلکہ پہلے اگر منہ اتنا کھلتا تھا تو اب تھوڑا سا اور کھل جائے گا، صاد، ایسے نہیں پڑھنا، سواد، سو تب ہوتا جب سواد کے اوپر پیش ہوتا، تو یہاں تو زبر ہے۔ اب الف کو چھوڑ کے آپ پڑھ کے دیکھیے، سو، سو، تو پھر اسی کو لمبا کریں، صاد۔ انگلش میں آپ دیکھیں ایس ٹرپل اے ڈی، ایس ٹرپل اے۔ اب یہاں ایس ٹرپل اے ہے، ٹرپل اے کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ لمبا کریں گے، اور ایس اے ہے تو سو،
ایس یو ہوتا تو ہم اس میں ہونٹ گول کرتے ہیں، سو، ایس یو نہیں ہے، سو ایسے نہیں ہے، بلکہ ایس اے پھر اے ہے، سو، سو، صاد، سیٹی ہو، سختی ہو، ہونٹ گول نہ ہو، منہ کھلے۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو دو حروف ہیں صاد ضاد، ان کے آخر میں دال آتی ہے جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جب ان کو ختم کیا جائے تو آخر میں ایک زوردار جنبش کی آواز ہو جس کو قلقلے سے تعبیر کرتے ہیں۔ باقی حروف میں آپ ان کو ایسے کہیں گے، سین، ایسے نہیں کہہ سکتے، سین، شین، یعنی پھینک نہیں سکتے، لیکن یہ دو حروف جو ہیں صاد، آپ ان کو پھینکیں گے۔ جی، تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کے پاس لوہے کی چیزیں، لکڑی ہے تو آپ اوپر سے پھینکیں گے، اگر آپ کے پاس کانچ کا گلاس ہے تو آپ پھینکیں گے نہیں، آرام سے رکھیں گے۔ تو یہ دو لکڑی ہیں صاد ضاد، آپ ان کو لمبا کر کے پھینک دیں، صاد، لیکن باقی جتنے حروف ہیں آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے، اٹھانا ہے اور اٹھا کے آرام سے نیچے خود رکھنا ہے، دال، ذال، ان کو آپ پھینک دیں، صاد۔ آگے چلتے ہیں، واد، جی، اس میں ہے واد، الف، دال، بڑا مد اور دال، واد، اس میں واد کے اوپر زبر ہے، جی، واد کے اوپر اس میں زبر ہے، تو آپ ایسے ہونٹ نہیں گول کر سکتے، واد اور زبر ہو تو اس کی ساؤنڈ بنتی ہے، آواز بنتی ہے، واہ، آپ منہ کھلے گا زبر کی وجہ سے، فتحہ کہتے ہیں، فتحہ کا مطلب ہے اوپر اور زبر کا مطلب بھی ہے اوپر، تو اس میں منہ اوپر کھولے، ایسے نہیں کرنا، زواد، زواد یا زواد، ایسے نہیں ہے۔ انگلش میں آپ دیکھ لیں تو اس کا سپیلنگ ہے ZAAD، ZAA۔ اب زیڈ یو نہیں ہے کہ ایسے کریں، زو نہیں، واہ، زیڈ اے ہے، واہ، واد، واد۔ ہمارے ہاں ضاد دعاد کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ اختلاف مسلکی بن گیا ہے، یہ مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ چیز اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ جس کو اہل عربی زبان والے ہی اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ واد جو ہے نہ یہ دال کی طرح ہے اور نہ یہ ضا کی طرح ہے، اس کو اپنی مخصوص جگہ سے جہاں سے یہ حرف ادا ہونا ہے وہاں سے جب ہم اس کو ادا کریں گے تو بعض مرتبہ یوں لگتا ہے کہ اس کی آواز اس حرف کے ساتھ ہے اور بعض مرتبہ یوں لگتا ہے کہ اس کی حرف اس آواز کے ساتھ ہے، اس لیے اہل عربی لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ماہر ہوتے ہیں تجوید کے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، جو عام حفاظ یا عام جو لوگ ہوتے ہیں، ہماری طرح کمزور عوام جو ہوتی ہے، وہ اس کو یا دال پڑھتی ہے یا بالکل ضا پڑھتی ہے۔ یہ دونوں رویے، دونوں طریقے بالکل درست نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تو یہاں ایک تو ہے، زبر ہے اور الف ہے، تو موٹا پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، منہ کھولنا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ اس پہ ہونٹ گول نہ ہو، اس لیے کہ زبر ہے، زبر پہ ہونٹ کھلتے ہیں، گول نہیں ہوتے۔ الف ہے تو الف پہ ہونٹ ڈبل کھلتے ہیں، زبر کی بنسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہونٹ گول ہونے کے لیے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ایسے نہیں کر سکتے، تو ایسے نہیں، تو منہ کھلے گا، ہونٹ گول نہیں ہوں گے۔ سپیلنگ ہے TAA، اگر اس میں ٹی یو ہوتا تو یو پھر ہونٹ گول ہوتے ہیں، یا او ہوتا تو گول ہوتے ہیں، یہاں ٹی یو نہیں ہے، TAA ہے، تو یہ تقا بھی نہ ہو جائے، یہ حروف کو اچھی طرح تسلی سے موٹا ہو، منہ کھلے اور ہونٹ گول نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں، یہ شکل ہے ضا کی، یہ اس کا نام ہے، جی، یہ شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، ضا اور اوپر زبر اور آگے الف۔ یہ بھی موٹا حرف ہے لیکن نرم حرف ہے، آواز موٹی ہو نرمی کے ساتھ، وہ ایسے نہ ہو جائے، زا ایسے نہ ہو جائے، حروف کے اندر فرق کرنا انتہائی ضروری ہے، جی۔ اور دوسرا یہ کہ وا کے اوپر زبر ہے، واہ، اور آگے الف ہے، وا، آگے الف ہے تو الف تک کی آواز رکھیں، الف کو ٹیڑھا نہ کریں، زوئیں، زووے، یہ چیز بالکل نہ ہو، نرم حروف ہے نرم پڑھیں، موٹا ہے موٹی فل ساؤنڈ آواز نکالیں، اور زبر ہے اور الف ہے تو ہونٹ کھلے اور پھر تو کھلتا جائے اور آخر تک کھلا ہی رہے، اس میں ہونٹ بالکل گول نہیں کرنے۔ انگلش اسپیلنگ آپ دیکھیں تو ZAA، ZAA، وہ، اب اس میں اگر ہونٹ گول ہوتے ہیں تو زیڈ کے بعد یو ہوتا، یو جب نہیں ہے، او نہیں ہے تو ہونٹ گول نہیں ہوتے، جی، وہ۔ آگے چلتے ہیں، آئین کا اگر آپ دیکھیں
یہ شکل ہے، یہ اس کا نام ہے آئین، اوپر زبر آگے الف جی، آئین کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اتنی سختی بھی نہیں کرنے کہ گلا گھونٹنے لگ جائے جی۔ اور اس کا انگلش سپیلنگ ہے، اس کی جو ہے اردو عربی ہے آئین یا نون مد نون، آئین یا اوپر جزم بڑا مد اور نون، آئی 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 آئین آئین۔ اس کے اندر درمیان میں جو یا آتی ہے وہ علمی اعتبار سے یا لین ہے، تو یا لین میں زبان کا جو درمیان ہوتا ہے یہ اوپر لگتا ہے لیکن نرمی سے، جس طرح آپ اس کو شد لگا کے پڑھ لیں تو یہ لفظ بن جائے گا آئیا آئیا۔ آپ دیکھیں آئیا میں جس طرح یا نرمی کے ساتھ زبان کا درمیان اوپر لگتا ہے آئیا یا شد والی میں، اسی طرح یائلین کے اندر بھی زبان کا درمیان اوپر لگے لیکن نرمی سے لگے۔ اگر اوپر کا تالو اور زبان بالکل جدا جدا رہتے ہیں تو یہ یائلین ادا نہیں ہوئی، یہ یائلین کے علاوہ یا مدہ یا یا متحرک یا دیگر یا کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ آئین آئین کو یا کے ساتھ آپ لگائیں گے آئی، جس طرح حمزہ کو با کے ساتھ لگاتے ہیں اب ات، ان میں حمزہ کو با کے ساتھ زور سے لگاتے ہیں، اور یہاں ہم آئین کو یا کے ساتھ نرمی سے لگاتے ہیں، لمبا نہیں کرتے، مد نہیں ہوتا، آئی آئین آئین۔ انگلش سپیلنگ ہے AYYN آئی آئی، اس میں ہونٹ گول نہیں ہوتے، آئین آئین۔ اس کو این پڑھنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے آگے کے جو حروف ہیں ان کی اردو کیا ہے، ان کی عربی کیا ہے، انہیں کیسے پڑھیں گے، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔